اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے کچھ جاوید خان صاحب کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بعد راجہ صاحب کے بارے میں، اور طاہر نصیر صاحب نے کچھ ویڈیوز بنائی پچھلے دنوں، چونکہ میری طبیعت خراب تھی اور اتنے زیادہ میں گروپوں میں ایکٹیو بھی نہیں تھا۔ بہرحال میری سماعت سے گزری وہ، اور اس میں جو باتیں کی گئیں وہ ساری میں نے سنی، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اور جو باتیں طاہر نصیر صاحب نے کی ہیں اس سلسلے میں ملک نوید صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا، اور امید ہے کہ میرا جو ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں ان کا موقف بھی لوں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں جاوید خان صاحب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی کہ جی، جاوید خان صاحب نے شروع دن سے جس موقف پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جس طرح انہوں نے محنت کی متاثرین کے لیے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، متاثرین کو انہوں نے اویئرنیس دی، اور ہر جگہ پہ وہ پہنچے، اور نیب میں وہ ہر پیشی پہ موجود ہوتے ہیں۔ جج صاحب کے پاس جانا، جج صاحب کو متاثرین کے بارے میں تمام چیزیں جو ہے وہ آگاہ کرنا، تو یہ بڑی محنت طلب کام ہے اور دل گردے کا کام ہے۔ تو اس پہ میں جناب جاوید خان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیے۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں، متاثرین کے سامنے حقائق رکھے جائیں۔ کسی کے بارے میں نے کبھی کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی ہے، لیکن جو انسان کے کرتوت ہوتے ہیں، جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں، آخر کار وہ کھل کے سامنے آ ہی جاتے ہیں، اور جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کسی پہ الزام لگاتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو بھی الزامات یا حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلے دنوں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جاوید خان صاحب نے الزامات لگائے راجہ صاحب پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ طاہر نصیر صاحب کی جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں انہوں نے کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا کہ جو کیش ورتھ ہے اس میں، کیش ورتھ میں، اور جو ان کی پروفیشنٹ 5 ہے، سارے پروجیکٹس میں جو ہے وہ کچھ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، کچھ انہوں نے اشارہ کیا ترکی میں موجود ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ملک نوید صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، کیونکہ ان کا نام ECL میں ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتے، تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی ان کمپنیوں کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال ملک نوید صاحب سے میں رابطہ کروں گا اور ان سے انشاءاللہ اس کے بارے میں موقف بھی لوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے حالات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو طاہر نصیر صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میں اس کو B4U کے دور سے جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا کہ طاہر نصیر صاحب کی جب ویڈیوز آتی تھی تو ہم دیکھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ طاہر نصیر صاحب جو ہے خواہ مخواہ کے جو ہے نا وہ B4U کے ساتھ ان کو کوئی ویر ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جوں آگے بڑھتے گئے اور حقائق سے پردہ اٹھتا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ طاہر نصیر صاحب جو ان کی تحقیق ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ بڑی زبردست تحقیق کر کے، اور کسی بھی کمپنی کے بارے میں اگر بتاتے ہیں، اس وقت انہوں نے جو چیزیں بتائی تھیں اگر ہم اس پہ عمل کرتے، تمام متاثرین کی بات کر رہا ہوں، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ تو بہرحال طاہر نصیر صاحب نے ایک نام لیا ہے اس میں، آج میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے حائفہ خان کا نام لیا ہے، تو میں اس بات پہ بالکل اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ حائفہ خان کے نمبر سے جو ہے وہ جب بھی کسی بندے کی کردار کشی کرنی ہوتی تھی تو اب اس پہ پیچھے اس کے کس کا ہاتھ تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن چونکہ طاہر نصیر صاحب نے تحقیق کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی حائفہ خان جو ہے وہ راجہ ریاض کی طرف سے جو ہے وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ تو حائفہ خان کے نام سے جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ میسیجز آتے تھے، اور بڑے بیہودہ قسم کے میسیجز جو ہے وہ آتے رہتے تھے، اور اس میں کردار کشی کی جاتی تھی، الزامات لگائے جاتے تھے۔ تو یہ بالکل ہمیں جو ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور دوسرا ملک نوید صاحب کے بارے میں بتایا گیا تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس کی ہم بات کریں گے ملک نوید صاحب سے، اور ایک ہیلپنگ ہینڈ کا نام لیا ہے۔ ہیلپنگ ہینڈ، بالکل ہیلپنگ ہینڈ کے نمبر سے بھی
مختلف جو ہے لوگوں کو میسیجز آتے تھے، اور ہمیشہ اس وقت میسیجز اس بندے کو آتے تھے جب وہ کوئی بندہ جو ہے وہ متاثرین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ متاثرین کی جس نے بھی بات کی ہے اس کی کردار کشی کی گئی ہے، اور یہ حائفہ خان کا نمبر اور ہیلپنگ ہینڈ والا جو نمبر ہے، ان نمبروں سے جو ہے وہ میسیجز آتے تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کون اس کے پیچھے تھا، لیکن چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے بھی کارٹون بنائے گئے، ہمیں طرح طرح سے بے عزت کیا گیا گروپوں میں، لیکن چونکہ ہمارا جو موقف ہے ہم تو ابھی بھی اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی فری اکوموڈیشن اگر آپ دیتے ہیں، فری کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے لے کے لوگوں سے دبایا ہوا ہے پیسہ اس کو نکالیں، اس پہ آپ عیاشیاں کر رہے ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ہماری آج بھی بالکل وہی بات ہے، اسی بات پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا موقف جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اسی پہ ہم قائم و دائم رہیں گے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو جی کہ ہم خاموش ہو گئے ہیں یا ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں نے دیکھے ہیں کہ گروپوں میں وہ ایسے ہوا کی طرح آتے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شاید انہوں نے کچھ ڈیل کی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم قائم دائم ہیں جی، اور ہماری طرف سے کوئی بھی اس طرح کی جو بات چیت آتی ہے، ہمیں بھی آفرز آتی ہیں اور شروع سے آ رہی ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ کام کریں، ہم آپ کی بات چیت کرواتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی ایسی بات کو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو متاثرین کے حق پہ جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ شبخون مارا جائے۔ ایسا کوئی بھی کام ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا جو بھی بات ہوگی وہ متاثرین کے حقوق کی بات پہلے ہوگی اور اپنی ذات کی بات بعد میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔